جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی قدرت کا مظہر ہیں، اسی طرح انہی کی والدہ محترمہ مریم بنت عمران بھی اللہ کی طرف سے ایک انعام تھیں اپنے والدین کی طرف، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی الی آخر الآیہ۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب کہ عمران یعنی کہ والد مریم کی بیوی نے حالت حمل میں حق تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میں نے نظر یعنی کہ منت مانی ہے آپ کی عبادت کے لیے اس بچے کی جو میرے شکم میں ہے کہ وہ خانہ خدا کی خدمت کے واسطے فارغ رکھا جائے گا اور میں اس کو اپنے کام میں نہ لگاؤں گی، سو آپ اس کو مجھ سے قبول کر لیجئے، بے شک آپ خوب سننے والے خوب جاننے والے ہیں کہ میری عرض کو سن رہے ہیں اور میری نیت کو جان رہے ہیں۔ پھر جب مریم بنت عمران کی والدہ نے لڑکی جنی یعنی کہ مریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ان کو رنج ہوا کہ یہ تو خدمت بیت المقدس کے لائق نہیں، یہ کام تو مردوں کا ہے، اس لیے حسرت سے کہنے لگیں کہ اے میرے پروردگار، میں نے تو حمل لڑکی جنی۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے خیال سے حسرت کر رہی تھیں، حالانکہ خدا تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں اس لڑکی کی شان کو جو انہوں نے جنی، اور کسی طرح بھی وہ لڑکا جو انہوں نے چاہا تھا اس لڑکی کے برابر نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ یہ لڑکی ہی افضل ہے کہ اس کے کمالات و برکات عجیب و غریب ہوں گے۔ یہ ارشاد خداوندی بطور جملہ معترضہ کے تھا۔ پھر ان بیوی کا قول ہے اور میں نے اس لڑکی کا نام مریم رکھا اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو اگر کبھی اولاد ہو آپ کی پناہ اور حفاظت میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ سورہ آل عمران کی 35ویں اور 36ویں آیت کا یہ ترجمہ مختصر تفسیر کے ساتھ تھا۔ کیونکہ انبیاء سابقین علیہم السلام کی شریعت میں ایک طریقہ عبادت کا یہ بھی تھا کہ اپنی اولاد میں سے کسی بچے کو اللہ کے لیے مخصوص کر دیں کہ اس سے دنیا کی کوئی خدمت نہ لے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے اسی قاعدے کے مطابق اپنے حمل کے متعلق یہ منت مان لی کہ اس کو خاص بیت المقدس کی خدمت کے لیے رکھوں گی، دنیا کے کام میں نہ لگاؤں گی۔ مگر جب حمل سے لڑکی پیدا ہوئی تو یہ خیال کر کے افسوس کیا کہ لڑکی تو یہ کام کر نہیں سکتی، مگر حق تعالیٰ نے ان کے اخلاص کی برکت سے اس لڑکی ہی کو قبول فرما لیا اور اس کی شان ساری دنیا کی لڑکیوں سے ممتاز کر دی۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان کی پیدائش کے بعد، چونکہ ان کی پیدائش سے قبل ہی ان کے والد محترم حضرت عمران علیہ السلام جو کہ بیت المقدس کے امام تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا، اسی لیے اب ان کی پرورش میں جب دینے کی بات آئی کہ بیت المقدس کے کس عابد اور کس مجاور کے پرورش میں ان کو دیا جائے، کیونکہ انہوں نے منت مانی تھی، تو مختلف مجاورین اور عابدین بیت المقدس کے درمیان اس بات پر نزاع ہو گیا، کیونکہ ہر کوئی اس بچی کی پرورش کرنا چاہتا تھا، جس پر حضرت زکریا علیہ السلام جو کہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے، وہ بھی اس بیت المقدس کے مجاور تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اس بچی کو میں اپنی خدمت میں، میں اپنی پرورش میں اس بچی کو رہوں گا، کیونکہ میری زوجہ اس بچی کی خالہ ہیں۔ اس پر بھی مجاورین اور عابدین تیار نہ ہوئے تو پھر قرعہ ڈالا گیا جس میں حضرت زکریا علیہ السلام کا نام ہی نکلا۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام ان کو مل گئیں۔ بعض روایات میں انہوں نے ایک انا کو نوکر رکھ کر دودھ پلوایا، اور بعض روایت میں ہے کہ دودھ پینے کی ان کو حاجت ہی نہیں ہوئی، غرض وہ خود اٹھنے بیٹھنے لگیں۔ ان کو مسجد کے متعلق ایک عمدہ مکان میں لا کر رکھا
جب کہیں جاتے اس کو تالا لگا کر جاتے، پھر آ کر کھول لیتے، لیکن جب بھی آ کر وہ کھولتے تو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس مختلف قسم کے میوہ جات اور کھانے پینے کی چیزیں پاتے اور فرماتے کہ اے مریم، یہ چیزیں تمہارے پاس کہاں سے آئیں، جبکہ میں نے تو مکان کو تالا لگا دیا تھا۔ جس پر حضرت مریم علیہ السلام کہتی ہیں یہ میرے رب کے غیب کے خزانے سے میرے پاس آئی ہیں۔ اس واقعے کو جب یہ کئی بار ہوا دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ تم مجھے بھی اولاد دے، جب تو مریم کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے، یا اللہ تم مجھے اولاد دے، جن کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں قبول فرمائی۔